السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مصطفیٰ عاصم حنفی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل چینل۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے نکاح نامہ، دعوت نامہ، طلاق نامہ اور اسی طرح اعمال نامہ تو سنا ہوگا، لیکن پچھلے 4-5 سالوں سے جب بھی شب برات آ رہی ہے، کچھ لوگ معافی نامہ لے کر آپ کے واٹس ایپ پر حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ حضرات سوشل میڈیا پر ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کیے ہوئے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، تو یہ لوگ طے کرتے ہیں کہ کب کون سی پوسٹ شیئر کرنا ہے اور ایسا کچھ کریٹیوٹی کرنا ہے کہ لوگ ہماری پوسٹ کو دھڑا دھڑ شیئر کرتے چلے جائیں۔ جہاں تک جنرل نالج کی بات ہے یا حالات حاضرہ پر تبصرہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کچھ اس انداز میں بات پیش کریں کہ آپ کی پوسٹ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لیکن جہاں پر دین کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے وہاں پر اس قسم کی کریٹیوٹی دین کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ جیسے جمعہ کا دن آتا ہے تو اکثر لوگ اپنی واٹس ایپ اسٹیٹس پر اور میسیجز میں جمعہ مبارک کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ اچھی نیت سے ہی کرتے ہیں کہ جمعہ کا احترام ان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھنا یہ ہے کیا ہم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں، جو ہم سے بہتر تھے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں اور اخلاق میں، اور ان سے پہلے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں جیسے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر قرون وسطیٰ تک جو مسلمان گزرے ہیں، کیا ان میں جمعہ مبارک کہنے کا رواج تھا یا نہیں تھا، یا احادیث میں قرآن کی آیات اور احادیث شریفہ میں اس طرح کا کوئی حکم ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں جمعہ کی مبارکباد دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یہ سب کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ حضرات کے مزاج میں آتا ہے کہ بھائی اچھی بات ہے، نیکی ہے، پھیلانا چاہیے، اور یہ پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن دین میں ایسی باتیں جب رواج پاتی ہیں تو آگے چل کر یہی باتیں بدعت بن جاتی ہیں، اور آگے جو لوگ آئیں گے، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، وہ لوگ اسے دین کا لازم حصہ سمجھ کر کریں گے، اور یہیں سے بدعت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے کچھ دانشور حضرات آپ کو آرام سے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ وہ بس یہ میسج چھوڑتے ہیں واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، کہ آپ رمضان کی خبر سب سے پہلے اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کو شیئر کریں، آپ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اب جنت میں داخل ہونا اور جہنم کی آگ سے بچنا سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ سب شیطانی دھوکے ہیں، اور خصوصاً من گھڑت روایات کو لے کر اس قسم کے میسیجز چلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک میسیج شب برات کے تعلق سے ہے کہ کچھ لوگ شب برات سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے آپ کو پرسنل پر میسیج بھیجیں گے یا اسٹیٹس پر رکھیں گے کہ ہم نے آپ کو سال بھر جتنا ستایا ہے، جتنا آپ کو تکلیفیں دی ہیں، جتنا آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جتنی آپ کی ذلت کی ہے، جتنی آپ کی توہین کی ہے سب لوگوں کے سامنے، وہ ہم تنہائی میں آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ یہ معافی مانگنے کی رات ہے۔ اب اگلے 10-15 سال بعد، 20 سال بعد ہوگا یہ کہ لوگ شب برات کو معافی کی رات تصور کرنے لگیں گے، صرف سوشل میڈیا پر واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگیں گے، اور اس کا ایسا رواج چل پڑے گا کہ یہ ایک بدعت بن جائے گا۔ سامعین کرام، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بدسلوکی کی ہے، اور کسی کے ساتھ زبان درازی کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسی وقت معافی مانگ لیں، اور پرسنل پر اپنے وائس میسیج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے معافی مانگ لیں۔ یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ شب برات کا انتظار کریں اور شب برات کو معافی نائٹ مان کر اس رات سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے آپ ایک ایسا میسیج ڈال دیں جو عام ہے، جو یعنی کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ آپ براڈ کاسٹ لسٹ میں میسیج ڈال رہے ہیں، یا اسٹیٹس پر رکھ رہے ہیں، یا کہیں سے دوسری جگہ معافی نامہ آیا ہوا ہے، آپ اسے آگے شیئر کر رہے ہیں۔ دوستو، اس طرح شیئر کرنے سے نہ تو کوئی ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے، اور نہ ہی یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے دوستو، دین اسلام کوئی فارمولیٹیز پورے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کے ہر مسئلے پر اسی قدر عمل کرنے کا نام ہے جس قدر اس کے کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، جس قدر عمل کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اس کے آگے اپنی مرضی اور اپنے مزاج کے مطابق ایسے میسیجز کو شیئر کرنا جو کسی دینی مسئلے کے ساتھ جڑ رہا ہے اور دینی مسئلے میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ چیز آگے جا کر بدعت بن جاتی ہے۔ بے شک معافی مانگنا اور معاف کرنا
یہ اچھے اخلاق میں سے ہے، لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہیں جنہیں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ سچی نیت سے معافی مانگے، دوسرے یہ کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو تلف کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر ندامت اور شرمندگی بھی ہو، اور اگر حق تلفی مالی نقصان کی شکل میں ہو تو اس کی پابجائی کرنا آپ پر ضروری ہے۔ الغرض سامعین کرام، حاصل کلام یہ ہے کہ شب برات عبادت کی رات ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اسی وقت اس سے معافی مانگ لیا کریں۔ شب برات کو بھی معافی مانگنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کی حق تلفی کی معافی اسی وقت مانگنی چاہیے، شب برات کے ساتھ اس کو خاص نہ کریں۔ اور جو کوئی آپ کو اس قسم کے میسیجز شیئر کرتے ہیں انہیں بھی تنبیہ کر دیا کریں کہ اس قسم کے میسیجز نہ پھیلائیں۔ معافی مانگنے کا اسلام میں کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔